آپ مختصر طور پر اس کو ذرا دین کو بھی ڈیفائن کر دیں کہ یہ حقہ کہ بنا لا الہ است حسین، یہ دین است حسین جو ہے، کیا یہ امام حسین علیہ السلام کا وجود جو ہے یہ سراپے دین ہے؟ اس کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ جی، تو میں دین سے بات ہماری وہاں پہ رکی تھی، تو دین جو ہے یہ ٹوٹیلیٹی کا نام ہے۔ تو جب تک جو ہماری مذہب میں باقی جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ جو مذہبی عبادات ہیں، ان کو مذہب کا نام دیا جاتا ہے۔ تو خواجہ اجمیر نے بھی جب ذکر کیا تو آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ مذہب است حسین، آپ فرماتے ہیں دین است حسین، حسین دین ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ دین پناہ است حسین، اور دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگر دین چاہیے تو تب بھی حسین سے جڑو، اگر دین کو بچانا ہے تب بھی حسین سے جڑو۔ تو کیونکہ امام علی مقام نے دین کے جو اقدار تھیں ان پہ حملہ ہو رہا تھا، حالانکہ حج تو ہو رہا تھا، تو حج پہ کوئی پابندی نہیں تھی، نمازوں پہ کوئی پابندی نہیں تھی، زکوٰۃ پہ کوئی پابندی نہیں تھی، تو پھر تھا کیا کہ امام علی مقام دین بچانے کے لیے گئے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فقط ان کو جمع کر لیں تو اس کا نام دین نہیں ہے۔ وہ کیا تھا؟ یزید نے 3 طرح کی کرپشن کی تھی۔ تو ایک تو اس نے سیاسی کرپشن کی، دوسری اس نے مالی کرپشن کی، تیسری اس نے اخلاقی کرپشن کی۔ سیاسی حوالے سے کیا کیا کہ اس نے سارے کا سارا وہ سسٹمز، کلچر بدل دیا جو سیاسی نظام آقا نے دیا تھا، خلفاء راشدین نے اس کو جاری رکھا تھا۔ تو یہ وہ پہلا شخص تھا جس سے آقا فرماتے ہیں کہ جو میری سنت کو بدلے گا وہ یہ ہوگا۔ اس نے آ کے وہ سارا سیاسی نظام بدل دیا، اور یہ محدثین نے باقاعدہ اس پہ لکھا ہے، اس نے آتے ہی جو بڑے شریف اور تجربہ کار جو عہدوں پہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو ہٹایا، اور اپنی مرضی کے اور اپنے خاندان کے اوباش اور نا تجربہ کار لوگ وہ اس پہ بٹھائے اس نے، تاکہ اپنی مرضی کی خاندانی بادشاہت جو ہے وہ قائم ہو جائے۔ یہ اس نے پہلی کرپشن کی۔ پھر دوسری اس نے کی مالی کرپشن، کہ جو حکومت کا پیسہ تھا اس کو اپنی مرضی پہ لگایا، عیاشیوں میں گزارا۔ پھر تیسری کرپشن کی اس نے اخلاقی، کہ اخلاقی قدریں ختم کر دی، اخلاقیات ختم کر دیے۔ وہ جو ایک احتجاج کا حق تھا لوگوں کے پاس، اس نے چھین لیا، اختلاف رائے کا حق چھین لیا۔ اب یہ وجہ ہے کہ جب اہل مدینہ نے احتجاج کیا تھا شہادت کے بعد، واقعہ کربلا کے بعد، تو اس نے وہاں فوج بھیج دی، انہوں نے جا کے مدینہ کی حرمت کو پامال کیا، حتیٰ کہ مسجد نبوی کی حرمت کو پامال کیا، اس میں خچر باندھ دیے، گھوڑے باندھ دیے۔ 3 دن تک وہاں پہ نہ اذان ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ اور پھر جب مکے کے لوگوں نے آواز اٹھائی تو اس نے فوج ادھر بھیج دی، اور مکہ پہ جا کے ادھر ان لوگوں سے ان پہ جا کے حملہ کیا، اس کی حرمت پامال کی ہے۔ اور پھر منجنیق کے ذریعے کعبے پہ بھی پتھر برسائے ہیں، اور پتھر سے پتھر ٹکرائے تو آگ لگی اور کعبے کا کافی حصہ جل گیا۔ ادھر کعبہ جل رہا تھا، ادھر اس سے پیٹ کا درد ہوا، اور وہیں تڑپ تڑپ کے جہنم واصل ہوا۔ بعض لوگ اس کے توبہ کی طرف جاتے ہیں تو توبہ کا موقع ہی نہیں دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، کہ ادھر کعبہ جل رہا ہے اور ادھر احکامات جاری کر رہا تھا، اور ادھر یہ درد ہوتا ہے پیٹ کا تو یہ جہنم واصل ہوتا ہے۔ تو امام علی مقام نے دیکھا کہ چونکہ یہ نظام بدل رہا ہے، مصطفیٰ کی سنت کو بدل رہا ہے، جہاں یہ حق تھا لوگوں کو کہ وہ اپنے امیر سے پوچھ سکیں کہ میرے پاس تو ایک چادر آئی ہے اور اس سے قمیض نہیں بنتی، تمہارے فروغ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس بھی چادر ایک تھی تو آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میرا ایک چادر میری تھی، ایک میرے بیٹے کی تھی، اس طرح تک یہ بنا ہے۔ تو وہاں تھا کہ یہ احتساب تھا جو آقا کے لایا ہوا نظام تھا، دین تھا، اس نے احتساب ختم کر دیا کہ مجھ سے کوئی پوچھے نا، اختلاف رائے کا حق چھین لیا، احتجاج کا حق چھین لیا۔ تو امام علی مقام اس سنت کے، اس نظام کے وارث ہیں اور امین ہیں جو آقا نے دیا تھا۔ تو آپ اس نظام کو بچانے کے لیے، اس سیاسی اور جو آقا نے جو ثقافت دی تھی اس کو بچانے کے لیے آپ نے میدان کربلا کا رخ کیا۔ اور پھر اس پہ ایک بڑی خاص بات کہ جب آپ گئے ہیں تو اب آپ نے جو بدی ہو، نافرمانی ہو، اس کو روکنے کے کچھ انداز ہوتے، کچھ معیار ہوتے ہیں، اور میرے آقا نے بتائے تھے۔ حدیث صحیح مسلم میں ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ من رآ منکم منکرا، اگر تم میں سے کوئی برائی دیکھے، نافرمانی دیکھے تو کیا کرنا ہے؟ فرمایا پہلا درجہ یہ ہے فلیغیرہ بیدہ، کہ اپنی ہاتھ کی طاقت سے اس کو روکو۔ اب یہاں پہ یہ نہیں کہ صرف روکنا ہے، لفظ فلیغیرہ، اسے بدل دو برائی کو نیکی کے ساتھ، بدی کو اچھائی کے ساتھ، نا انصافی کو انصاف کے ساتھ، ظلم کو عدل کے ساتھ، ہاتھ کی قوت سے بدلو۔ اگر ہاتھ کی قوت سے بدلنے کی آپ کے اندر ہمت نہیں ہے، اگر ہاتھ کی قوت سے روکنا چاہیں گے تو آپ کو جان کا خطرہ بھی پڑ سکتا ہے،
آپ پہ حملہ بھی کرایا جا سکتا ہے تو آپ ہاتھ سے نہیں روکتے. تو پھر آقا فرماتے ہیں چلے دوسرا ایک معیار بھی ہے روکنے کا, دوسرا درجہ بھی ہے جو پہلے درجے پہ نہیں آ سکتا, وہ کیا کریں؟ آقا فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے للکارو, زبان سے برے کو برا کہو, ظالم کو ظالم کہو, دہشت گرد کو دہشت گرد کہو, چور کو چور کہو, زبان سے للکارو. اور اگر زبان سے بھی بولتے ہوئے پریشانی ہے کہ میری نوکری چلی جائے گی اور مجھے وہ یہ چھوٹے موٹے کام ہے یہ نہیں ہو پائیں گا, وہ کہے گا جو میرے خلاف زبان کھولی تھی. تو آقا فرماتے ہیں پھر تیسرا درجہ بھی ہے, وہ ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, تو پھر اس کو دل میں برا جان, دل میں اس سے نفرت کر, اس کو سپورٹ نہ کر, اس کی پارٹی نہ بن, اس سے الائنس نہ کر. تو یہ تین درجے ہیں. جب برائی دیکھو تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امام علی مقام نے ان تین میں سے کون سے درجے کو اپنایا. آپ نے نہ دوسرے درجے کو اپنایا نہ تیسرے کو, جو پہلا درجہ تھا پھل جو غجر ہو بیاد ہی والا, کہ آپ اٹھے اور اپنی طاقت سے اس برائی کو روکا. اور آپ اگر دوسرے درجے پہ رہتے, مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے, خطبہ دیتے رہتے, یزید کو للکارتے رہتے, آپ کے علامہ صاحب یہ شان ہی نہیں تھی, آپ کا یہ مقام بھی نہیں تھا, مرتبہ بھی نہیں تھا, اور اولین درجہ اپنانا ہی آپ کا مرتبہ تھا. آپ کا وقار تو دیکھیں, آپ کا حسب نسب دیکھیں.